نبی کریم کا ارشاد ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو 6 کام کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ آئیے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے کون سے 6 کام ہیں جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیشی معاف فرمائے۔ اے لوگوں، ان 6 چیزوں سے پرہیز کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، میری شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی کے دست ادب جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایسی 6 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور محشر کے روز بھی آپ کی شفاعت سے محروم ہو رہے گا؟ صحابی کے بات سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، تہمت لگانا۔ کبھی بھی کسی خاتون پر تہمت مت لگانا، اس پر جھوٹ الزام مت لگانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، اے اللہ، یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں، اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ کرنا۔ مسلم شریف کے اس حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ عورت کو تمہاری ماں، بہن یا بیوی دور کی بات ہے، کوئی اور عورت بھی ہو تو اس پر جھوٹا الزام لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تمہیں برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ محترم ناظرین، ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ ایک سیدھی سادی ایماندار اور پردہ دار خاتون پر بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے اس کے باپ، بھائی یا کسی اور رشتہ دار نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی یا تہمت لگائی تھی، اسی لیے ہم نے اس زیادتی تہمت کا بدلہ لیا ہے۔ سراسر اللہ کے قہر کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی سے بدلہ لینے والے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس ذات کے آگے انصاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے، تو اس کی رضا پر صبر کرو، پھر دیکھنا اللہ تیرے ساتھ کیسا انصاف کرتا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے وہ خاتون بے گناہ نکلتی ہے۔ ایسے الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں۔ نمبر 2، کسی کا حق کھانا۔ صحیح حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی یتیم غریب کا حق نہ کھانا، اس کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب، یتیم یا بیوہ کا یا کسی اور کا ناحق مال کھایا تو قیامت کے روز میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جب قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ کریں تو وہ اس دنیا میں بھی ہلاک ہو چکا ہوگا اور محشر کے روز ہلاک ہوگا ہی، بلکہ جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک میں رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے آپ کام کو کبھی بھی مت کرنا، اس کام کو۔ نمبر 3، سود کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی سود نہ کھانا اور نہ سود دینا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صدر فرمایا کہ سود دینا اور لینا دونوں حرام ہیں اور یہ کام شریعت محمدی میں جائز نہیں اور اس مکروہ عمل کے ذریعے قائم ہونے والا کاروبار ناجائز ہوتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا یہ کام حرام اور ناجائز ہے اور ہم اس کو برباد کاروبار کی شکل دیتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا اور یہ عمل میں لے جائے گا جبکہ جہنم میں لے جائے گا۔ ہم جانتے ہوئے کہ یہ یا سود بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں، اس کا ماہانہ منافع کھا کر کہتے ہیں یہ کاروبار میں کہتے ہیں خیر بھولے بنتے ہیں، دراصل ہم خود کو ہی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے محشر کے روز سود دینے اور لینے والے دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ اگر یہی پیسہ ہم نے کاروبار میں لگایا ہوتا تو ہم اتنا منافع کما چکے ہوتے ہیں، وہ منافع ہم پیسے دینے والے سے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ گناہ کیسا ہے؟ دراصل ایسے سوچنے والا انسان جہنم کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ آپ ابھی اس سے
اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجیے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، لیکن یہ سود ہے، اس سے پرہیز کیجیے اور اپنی آخرت سنوار دیجیے، یہ نہ ہو قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 4، جادو ٹونا کرانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے ساتھ جادو ٹونا کرانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری بخشش نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو ٹونے کرنا حرام قرار دیا ہے، پھر بھی ہم وہ عمل کرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے، ہم ہلاک ہوں گے یا آباد ہوں گے؟ خاص طور پر جہاں آپس کے رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رشتہ دار گھر بیٹیوں کی شادی کرنا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو ٹونے سے اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت میں بھی گنوا دیتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس نے آپ کی بیٹی کو پیدا کیا ہے۔ اس کی قسمت اور زندگی کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو آپ کی بیٹی کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے، بلکہ جنت بن جائے گا، کیونکہ رب العالمین بہت مرتبہ قرآن پاک میں بلند و بالا ارشاد فرما چکے ہیں، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، اس نے گویا میری بات نہ مانی۔ جس نے میری بات نہ مانی وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں رب کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قہر ہوتے ہیں۔ یہ نہ آپ کو کے ساتھ قہر کا معاملہ ہو جائے، جب اللہ پاک آپ کو قرآن پاک میں بار بار منع فرما رہے ہیں، پھر بھی وہ کام کرنا، تو یہ کام جہنم کے گڑھے میں جانے جیسا ہے۔ نہ قیامت کے روز بخشش ہوگی، نہ اس دنیا میں سر و خور ہوں گے۔ نمبر 5، جہاد میں بھیڑ دیکھنا۔ دین اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے نمبر 5، جہاد میں پیٹھ دکھانا۔ دین اسلام کے لیے جہاد کرتے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے میرے محبوب کے ساتھ دغا کیا، دھوکہ کیا ہے، اسی لیے اب تو ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا۔ مسلم کے حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز میں جب بھی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنی دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی تو میں انصاف کر دوں گا، لڑکوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا جن کے عمریں کم زیادہ طاقتور آدمیوں کے درمیان میں بھی ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ لگا کر متوجہ کیا اور کہا، چچا کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بھیجے، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک اسے جہنم وصل نہ کر دوں۔ میں نے اس لڑکے پر تعجب کیا تو دوسرے لڑکے نے مجھے متوجہ کیا اور وہی بات کہی۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ میری نظر ابو جہل پر پڑی اور وہ لوگوں میں گھوم رہا تھا، تو میں نے ان کو دونوں لڑکوں سے کہا، تم دیکھ نہیں رہے ہو وہ تمہارے مطلبہ بندہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے؟ وہ دونوں ایک قدم اس کی طرف لے کر وہ اس پر اپنی تلواریں برساتے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس خبرداری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ہر ایک نے جواب دیا، میں نے اس قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے اس قتل کیا ہے اور اس کے سزا سامان کا فیصلہ آپ نے مصباح عمروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دیا، اور وہ دونوں جوان معز اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حدیث مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو تم تو میرے محبوب کے دین کے لیے آئے تھے، وہ راہ حق پر تھے اور وہ راستے میں نہ دیا تھا، تو نے اس سے اقرار نہ کیا گیا۔ اگر تو وہ قتل ہو جاتا تو شہید کہلاتا۔ جب تو میرے پاس آتا تو مجھے حوریں لے کر آتی اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا، اسی لیے اس کے بندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر آیا تھا، لیکن آپ اب پیٹھ دکھا کر کیوں بھاگ رہے ہوں؟ اس بندے سے اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ محشر کے روز جہنم کے بڑے گڑھوں میں سے ایک میں رہے گا۔ مسلم کے حدیث میں زید بن الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں، جہنمی کو آگ کے لیے
دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے ایک داڑھی احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو نہ کرنا۔ حدیث میں ہے کہ کسی ایک بے گناہ کو قتل کرنا گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف کے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس قتل کرنے والے بندے کو ناپسند فرماتے ہیں گویا وہ ہلاک ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی رب العالمین کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند۔ مسلم شریف کے حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں اور میں بڑھا دیتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ ایک جیسی ایک برائی ہے، یا چاہو تو معاف کر دیتا ہوں۔ جو ایک بلشت بھرے میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت کے برابر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہے، میں اتنی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم زمین اور آسمان بھر کر گناہوں سے میرے پاس آؤ، اگر چاہو تو تمہیں بخش دوں، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، محفوظ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ 6 کام سے بچیں تاکہ ہم ہلاک اور برباد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔